الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک دو جہان بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاہ لامکاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نشر بطہا ما اوہا، شاہد ما طوا، صاحب علم نشرح، معصوم آمینہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، خالق کائنات مالک دو جہان اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی، بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ عزیزان محترم، کون سی مسجد اقصی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی بارکنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ سامعین و ناظرین حضرات، ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی جو مسجد ہے، ادھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ جگہ ہی رحمتوں اور برکتوں والی، لیکن مسجد کے ارد گرد کی جگہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کے ورق الٹاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے جسم مطہرات ہیں، ان کے روضہ پر انوار بنے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے بندے کو سیر اس لیے کروائی کہ میں اسے اپنی نشانیاں دکھا سکوں۔ عزیزان محترم، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کروائی۔ سیر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بندہ منزل کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اور دوسری سیر وہ جس کے بعد بندے نے انجوائمنٹ کرنا ہو، جس کے بعد بندے نے لطف و اندوز ہونا ہو۔ اب جو منزل حاصل کرنے کے لیے بندہ سفر کرتا ہے، اس سفر میں بندہ تھکتا بھی ہے، بہت مشکل سے مصیبتیں جھیلتا ہے، مصیبتیں جھیل کے سفر کرتا ہے، طبیعت ناساز ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارے وطن عزیز کی مٹی بالوں میں گرد اٹک جاتی ہے، چہرے پہ گرد اٹک جاتی ہے،
سامعین و ناظرین حضرات، اس کے بعد جو دوسرا سفر ہے جس کے بعد بندے نے لطف اندوز ہونا ہو، اس میں سفر کی مشکلات بھی آتی ہیں، بندہ تھک بھی جاتا ہے، لیکن جب بعد میں بندہ انجوائمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنی تھکاوٹ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے جو سیر کی، دنیا کی کسی ٹرانسپورٹ پر سیر نہیں کی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے براق بھیجا۔ براق کیا ہے؟ براق برق سے نکلا ہے، اور برق کا معنی ہے بجلی۔ اور جو آج کی سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو بجلی ہے 6000 میل پر سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 6000 میل کا سفر کرتی ہے، اور یہ وہ بجلی ہے جو انسان کی ایجاد ہے، وہ بجلی جو خالق کائنات۔ اور صرف بجلی ہی نہیں، برق کا معنی ہے بجلی، اور براق برق کی جمع ہے، بجلیوں کی جمع۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس براق پر سفر کیا، اور براق کی رفتار، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار یہ تھی جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ اور براق شباہت میں گدھے کی طرح کا جانور ہے، اور قد میں کھچر سے تھوڑا پست ہے۔ عزیزان محترم، ادھر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو معراج کروائی، معراج کا معنی، معراج لفظ عروج سے نکلا ہے، اور عروج کا معنی ہے بلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرمائی، یہ مہینے کے شروع میں یہ عطا فرمائی، مہینے کے درمیان میں وہ 14ویں کا چاند جب وہ اپنی پوری آہوتاب پہ ہوتا ہے تو اسے بدر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات نہیں سیر کروائی، وہ اس لیے کہیں کل کو کوئی کم عقل ملا یہ نہ کہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی روشنی میں سفر کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چمکا دینے والا سورج ہیں۔ عزیزان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا، براق پہ سفر کیا۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کے آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے۔ جناب جبریل امین علیہ السلام جب ام ہانی کے گھر پہنچ گئے، دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، تیرا حبیب آرام فرما ہے، اگر میں کنڈی کھٹکھٹاتا ہوں تیرے حبیب کی نیند میں خلل آئے گا، باری تعالیٰ اگر میں نہیں اٹھاتا تو تیرے حکم کی بجا آوری ہوگی، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تجھے سارا کا سارا نوری بنایا، آج کے دن کے لیے ہی تو بنایا تھا۔ تو جناب جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ پھر کیا کروں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، چھت سے سوراخ کر کے جاؤ اور میرے حبیب کو جا کر اٹھاؤ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت سے سوراخ کر کے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سو رہا ہوں اور ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام چھت سے سوراخ کر کے آ رہے ہیں۔ سامعین حضرات، ادھر سوال یہ بنتا ہے کہ حضور سو رہے ہیں اور ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں۔ میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی آنکھیں ظاہری طور پر سو رہی تھی لیکن آپ کا دل تو جاگ رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا اللہ، تیرا حبیب سو رہا ہے، تو مجھے بتا میں اسے کس طرح اٹھاؤں؟ میں ڈرتا ہوں کہیں میں ایسا کچھ عمل نہ کروں کہ تیرے حبیب کی گستاخی کر بیٹھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، تجھے سارا کا سارا نوری بنایا، تیرے ہونٹ کافوری بنائے،
آج کے دن کے لیے ہی تو بنائے تھے۔ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے رب جلیل میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے حبیب کے قدموں کو بوسا دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب انہوں نے اپنے کافوری ہونٹوں سے میرے قدموں کو بوسا دیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پوچھنے لگے اے جبریل کدھر آئے ہو؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے ان اللہ اشتقاکا لقائکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سامعین حضرات، وہ جبریل جو 600 پار کے مالک ہیں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایک سوراخ سے اندر آگے وہ جبریل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے 600 پار دیا ہے، کیا کبھی تو نے 600 پار کھولا؟ کیا کبھی 600 کا 600 پار کھول کر پرواز کی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور ایک پار کھولتا ہوں مشرق کور ہو جاتی ہے، دوسرا پار کھولوں مغرب کور ہو جاتی ہے۔ حضور زمین و آسمان میں اتنی سخت نہیں کہ میں اپنا 600 کا 600 پار کھول سکوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل کیا تو 600 کا 600 پار کھول کر پرواز کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرنے لگے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے 600 پار دیا ہو، اسے اتنی تیز رفتار سے سفر کرنے کی قوت دی ہو تو بھلا کس کا دل نہیں کرے گا؟ تو اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ نبی جن کے بارے خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کوئی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹنا چاہیے۔ سامعین حضرات، جب حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی جی ہاں حضور میں سفر کرنا چاہتا ہوں، 600 پر کھولنا چاہتا ہوں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی اتاری اور جبریل امین علیہ السلام کے کندھوں پر رکھ دی اور ارشاد فرمایا اے جبریل پرواز کر، 600 کا 600 پار کھول لے۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ اے لوگو اس دن میں نے 1 نہیں 2 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 300 نہیں 500 نہیں 600 کا 600 پر کھول لیا۔ کملی کا ایک کنارے سے دوسرا کنارہ نہ مجھے ملا۔ میرے بھائیوں، وہ جبریل جو سردار الملائکہ ہیں، جو ملائکہ کے سردار ہیں، وہ جبریل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے پر رکھی جانے والی کملی نہ سمجھ سکے تو آج کے جاہل ملا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے پھر چلتے ہیں۔ سامعین حضرات، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اے جبریل تیرے پرواز کرنے کی رفتار کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے لیے رسا کاٹ دیا، رسا کٹ چکا تھا، میں سدرا پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا اے جبریل یوسف کے بھائیوں نے رسا کاٹ دیا ہے، رسا کٹ چکا ہے، اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام پانی کے کنویں میں گریں تو جنتی تخت لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ جا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام قرض کرنے لگے حضور رسا کٹ چکا تھا، میں سدرا پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا اس سے پہلے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گرتے میں جنتی تخت لے کر پہنچ چکا تھا۔ حضور مینا کے میدان میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنا چاہیے، چھری کو چلنے کا اذن مل چکا تھا، حضور میں سدرا پہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمایا اے جبریل اس سے پہلے کہ چھری اسماعیل کے گلے پر چلے، اسماعیل کو نکالنا ہے، دمبے کو لٹانا ہے۔ حضور چھری کو چلنے کا اذن مل چکا تھا، میں سدرا پہ تھا، اس سے پہلے کہ چھری چلتی میں نے اسماعیل کو نکال لیا، اسماعیل کی جگہ دمبے کو لٹا دیا۔ حضور اس کے بعد بدر کے مقام پر لہو آپ کے لبہائے مبارک سے جدا ہو چکا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل
میرے حبیب کے جو دانتوں سے خون نکلا ہے نا، اسے اپنے پڑوں پر محفوظ کر لو. اگر حبیب کے خون کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرا، صبح قیامت تک سبزہ اگنے نہیں دوں گا. حضور اس سے پہلے کہ آپ کا لہو زمین پر گرتا، میں نے اپنے پروں پر محفوظ کر لیا. حضور رفتار کا یہ عالم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ جبریل امین علیہ السلام مجھے براق پر بٹھایا اور مجھے لے کر گئے، سفر جب شروع ہونا ہے، سفر شروع ہونے سے پہلے جب آپ کو لے کر گئے نا، تو آپ کو آب زمزم کے کنویں پر لے گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنویں پر جا کر نا میرے گلے سے لے کر نا میری ناف تک میرا سینہ چاک کیا گیا. میرے دل کو نکالا اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر میرے دل کو رکھا، اور میرے دل کو پھر جا کر آب زمزم کے کنویں کے اندر رکھا. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کے کنویں کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس لیے رکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پاک ہو جائے. ارے لوگوں، میں یہ کہتا ہوں کہ جو پاکیزگی ہے نا، وہ بھی پاکی کی خیرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر آ کر مانگتی ہے. سامعین و ناظرین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر اس لیے آب زمزم کے کنویں کے اندر نہیں رکھا کہ پاک ہو جائے، بلکہ اس لیے رکھا کہ آب زمزم کو پہلے یہ فضیلت حاصل تھی کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چوما تھا. اب اس لیے کہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے کہ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کو چوما ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی عشاقان ہیں، آب زمزم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے ساتھ مس ہونے کے شرف سے آب زمزم کو پئیں، آب زمزم کو نوش فرمائیں. سامعین حضرات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کچھ دیر میرے قلب اطہر کو آب زمزم کے کنویں کے اندر رکھا، پھر جبریل امین علیہ السلام نے میرے قلب اطہر کو سونے کے تشت پر رکھا. سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، جتنی بھی دانت ہیں سب پر زنگ لگ جاتا ہے، کچھ گل سڑ جاتی ہیں، لیکن سونا ایک ایسی دانت ہے، نہ اس پہ زنگ لگتا ہے، نہ یہ گلتی سڑتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے دل کو سونے کے تشت پر رکھا، اور سونے کا تشت بھی وہ تشت جس پر نہ کبھی بغض لگا ہو، جس پر نہ کبھی حسد اور ریاکاری ہو. سامعین حضرت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں، اور صرف یہ نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں مسکرا بھی رہا ہوں. پھر جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل کو جب سونے کے تشت پر رکھا اور پھر اسے میرے سینے کے اندر پیوست کر دیا، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا سفر شروع ہوا براق پہ. براق جا رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک قبر آئی. میں نے دیکھا کہ اس قبر سے خوشبو آ رہی تھی. میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، اس قبر سے خوشبو کس کی ہے؟ خوشبو کس کی آ رہی ہے؟ یہ قبر کس کی ہے؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور، یہ فرعون کی بی بی آسیہ کی قبر ہے.